بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. آج سورہ المائدہ کا جو رکوع ہم پڑھیں گے وہ آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 56 تک 51 سے 56. اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے منافقین کی ایک خاص صفت کی نشاندہی فرمائی اور ان کو بتایا کہ منافقین کی وہ کون سی عادت ہے جس سے ایمان والوں کو بچنا ہے. اور یہ پورے رکوع میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص موضوع اختیار فرمایا اور ایمان والوں کو خبردار کیا کہ منافقین کی جو صفت ہوتی ہے اگر وہ تمہارے اندر بھی ہے تو تم کو اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے. آج کی اس رکوع کا سب سے بڑا اور اہم موضوع ہے دوستی. دوستی کس سے کرنا ہے؟ آپ کا دوست کون ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود اور نصارہ کو اپنے دوست مت بناؤ، اپنا مددگار مت بناؤ، ان سے کسی طریقے کی ہیلپ مت لو. یہ مت سمجھو کہ وہ تمہاری کوئی ہمدردی کریں گے یا وہ تمہارا کوئی مدد کا سامان تمہارے لیے فراہم کریں گے. یہاں پر بطور خاص یہود و نصارہ کا ذکر کیا گیا ہے کیونکہ وہ ذرا مسلمانوں سے زیادہ قریب ہیں دیگر اقوام کے بنسبت. کافروں کا ذکر خاص طور سے یہاں پر کیا ہی نہیں گیا کیونکہ کافروں کو تو ویسے معلوم ہے کہ یہ تو مشرکین ہیں، ان سے تو ایمان والوں کو ایک ڈسٹینس پہلے ہی ہوتا ہے. لیکن یہود و نصارہ کیا ہے؟ کرسچنز اینڈ جیوز، یہ لوگ چونکہ اہل کتاب ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، اپنے اپنے نبی کی شریعت پہ عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ان سے ہماری قربت ہے دیگر کافروں کے بنسبت، ان سے ہمارا معاملہ ذرا قریب کا ہے تو ہم ان سے دوستی قائم کر سکتے، تو ان سے دوستی سے بھی روک دیا گیا. اب ذرا سوچئے کہ جب یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی سے روک دیا گیا، منع کر دیا گیا، تو پھر دیگر اقوام کا کیا تذکرہ؟ ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، دوستی ان سے مت کرو، وہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے. بعضهم اولیاء بعض، وہ اصل میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ لوگ انہی کی قوم سے دوستی رکھتے ہیں، تم سے کبھی وہ دوستی رکھ ہی نہیں سکتے. جیسے ایک اور مقام پہ بھی فرمایا گیا تھا، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہود و نصارہ اس وقت تک تمہارے دوست نہیں بن سکتے جب تک کہ تم ان کا دین قبول نہ کرو، اس وقت تک نہیں بن سکتے. تو اب جب وہ اپنے دین پر چل رہے ہیں، تم اپنے دین پر چل رہے ہیں، تو یہ دونوں کی دوستی ہو ہی نہیں سکتی. مشرق و مغرب کا بعد ہے، دوری ہے، ایک ایسٹ ہے تو ایک ویسٹ ہے، دوستی کیسے ہو سکتی؟ تو اگر تمہارے ساتھ دوستی کا دعویٰ بھی کریں یا تمہارے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ بھی کریں، تم کے ساتھ ہمارے ساتھ اچھی بات بھی کریں، تو اچھی بات کرنے کی حد تک دوستی نہیں ہو سکتی. آپسی معاملت کی حد تک بات چیت وہ ٹھیک ہے، ضرورت کی حد تک معاملت وہ ٹھیک ہے، لیکن دوستی نہیں ہو سکتی. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. اب دیکھیے بڑی خطرناک بات یہاں پر کی گئی ہے. اگر تم نے ان میں سے کسی کو بھی اپنا دوست بنایا تو ہم تمہارا شمار بھی انہی میں کر دیں. دوستی جس کو کہتے ہیں وہ نہیں ہو سکتی، ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارا شمار بھی وہی قوم میں کر دیں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جس نے دوست بنایا ان کو تم میں سے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ آدمی بھی انہی میں سے ہو جائے. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَاعِرَةٌ. اب دیکھیے، اب یہاں پر میں آپ کو اس کا ایک پس منظر بھی پہلے بیان کر دیتا ہوں کہ یہ کن حالات میں اور کس مقصد کے تحت یہ
آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ مسلمانوں کے صفوں میں منافقین تھے جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ بھی اپنے تعلقات قائم رکھتے تھے، ادھر یہود و نصارہ کی طرف بھی اٹریکشن تھا ان کا، اور ادھر مسلمانوں کے راز جا کر ان کو بتایا کرتے، اور بڑی خطرناک سرگرمیاں تھیں۔ اس لیے مسلمانوں کو بتایا گیا کہ ان کے ساتھ تعلق، دلی تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا، یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں، ادھر کی ادھر کرنے والے ہیں، ادھر کے راز تم کو تو نہیں بتائیں گے لیکن تمہارے راز جا کر ان کو بتائیں گے، تو اس لیے تم دوستی میں آ کر کچھ ایسی باتیں بیان مت کر دو ان لوگوں کے سامنے جو تمہارے لیے خطرے کا باعث بن جائے۔ تو اب مسلمانوں کی شکل میں منافقین جو آئے تھے، مسلمانوں کو ان کی پہچان مشکل ہو گئی تھی، بھائی مسلمانوں کے حلقے میں اہل ایمان بھی بیٹھے ہیں، منافقین بھی بیٹھے ہیں، سب ایک ہی طریقے سے بیٹھے ہیں، پہچان کیسے ہو کہ کون مسلمان ہے کون منافق ہے؟ مسلمان نہیں پہچان پا رہے تھے۔ تو یہ لوگ جو صحابہ کرام تھے وہ لوگ صاف دلی میں منافقین کے سامنے بھی بعض اسلام کے مسلمانوں کے راز کی باتیں بول دیا کر رہے تھے، یہ سمجھ کر کے وہ بھی مسلمان ہیں، اپنے ہی آدمی۔ تو ان کی جو حقیقت ہے اس کو سامنے لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا۔ منافقین کی نشانی یہ ہے کہ وہ لوگ تمہارے ساتھ بھی ملتے جلتے دوستی رکھتے ہیں، تمہارے دشمنوں کے ساتھ بھی جا کر ملتے جلتے ان کی دوستی رکھتے ہیں، اس سے پہچان لو کہ کون ایمان والا ہے کون منافق ہے۔ تو منافقین کی صفت ہے یہ دوستی کرنا۔ تو اب یہاں پر آگے فرمایا جا رہا ہے، آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، تَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، جن کے دلوں میں مرض ہے آپ ان کو دیکھیں گے، يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، یہ لوگ ان لوگوں کے پیچھے پیچھے دوڑ کر جاتے ہیں، يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ، اب یہ جب کہتے ہیں کہ بھئی آپ تو ایمان والے ہیں، مسلمان ہو گئے ہیں، آپ پھر ان لوگوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ تو اپنی اپنی مجبوریوں کا رونا روتے ہیں۔ کسی کو ڈر ہے کہ بھئی وہ طاقتور ہے، ان کے ساتھ دوستی نہیں کریں گے تو اپنا نقصان ہو جائے گا، کسی کو کچھ دنیاوی لالچ ہے کہ وہ لالچ کی وجہ سے ان سے دوستی رکھتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ آج مسلمانوں کی حالت کمزور ہے، وہ مالی اعتبار سے کافی مضبوط ہیں، ان سے مل کے رہنا، ان سے دوستی کرنا اس واسطے ضروری ہے، مجبوری میں کر رہے ہیں، دل سے نہیں کر رہے ہیں، ہم دل سے تو مسلمانوں کے دوست ہیں، ان لوگوں سے دوستی مجبوری میں کر رہے ہیں۔ کل کے دن کبھی قحط پڑا، ڈراٹ آیا، کچھ خشک سالی آ گئی، معاشی تنگی ہو گئی، وہ پیسے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ مل کے رہے تو کل کسی نہ کسی اعتبار سے ان سے دوستی رکھیں گے تو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے گا، کچھ ان سے حاصل کر سکتے ہیں، ان سے قرضہ لے سکتے ہیں، مجبوری میں کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو اس لیے ہم ان سے دوستی کر رہے ہیں، ورنہ دل سے ہماری ان سے دوستی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ڈر ہے، وہ ڈر کی وجہ سے ہم ان سے دوستی کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ کہا کرتے تھے جب مسلمان ان سے کہتے کہ تم ان سے کیوں دوستی کرتے ہو، تو یہ جواب دیتے تھے مجبوری ہے، کیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی مجبوری کو رد کر رہا ہے، ریجیکٹ کر رہا ہے کہ یہ مجبوری قابل قبول نہیں ہے، کوئی مجبوری قابل قبول نہیں ہے دوستی کرنے کے معاملے میں، یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج تم ان کے عروج، ان کے پاس مال دولت، ان کی عزت، یہ دیکھ کے تم ان کے قریب ہو رہے ہو، مسلمانوں کی حالت پسپا ہے، خراب ہے، اس لیے تم ان سے امید نہیں رکھتے ہو، لیکن ایک دور آنے والا ہے ایسا، اور قریب ہے وہ دور کہ جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کامیابی دے گا، مسلمانوں کی فتح و نصرت حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کے پاس سے حکم آئے گا، اب سب ادھر ہو جانے والا ہے۔ آج جو ان لوگوں کا عروج ہے وہ عروج آج مسلمانوں کا ہوگا ایک دن کے بعد، تو پھر کیا ہوگا؟ جب کیا کریں گے؟ اب تو تم ان سے دوستی کر رہے ہو یہ کہہ کر کہ ان کے ساتھ بھی مل کر رہنا ہے تو اپنا فائدہ ہے اس لیے مل رہے ہیں، لیکن اس کوشش میں تمہارا ایمان یہاں سے خراب ہو رہا ہے، ادھر سے تم کٹ جا رہے ہو، ادھر کی ہو جاؤ گے۔ اب جب مسلمانوں کی فتح ہوگی، مسلمانوں کو وہ عروج حاصل ہوگا، اس وقت تم کیا کریں گے؟ ادھر سے بھی کٹے ادھر سے بھی کٹے۔ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، اس وقت تم کو ندامت ہوگی، نادم ہو جاؤ گے تم، جو تمہارے دلوں میں چھپا ہوا ہے اس کی وجہ سے شرمندگی ملے گی، پھر اس کے بعد
وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس وقت ایمان والے کہیں گے أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، اب ایمان والے کہیں گے اس وقت، یہ وہی لوگ ہیں نا جو کسی دور میں ہمارے ساتھ تھے، قسمیں اٹھاتے تھے اللہ کی، ہمارے ساتھ ہیں، تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے ساتھ ہیں کہہ کر آج پتہ چل گیا کون کس کے ساتھ۔ حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین، ان کے سارے اعمال اکارت ہو گئے، ضائع ہو گئے۔ منافق تھے، ظاہر بات ہے منافقین کا عمل تو قابل قبول نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا شمار منافقین میں کر دیا، تو اب وہ جو نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے مسلمانوں کے ساتھ مل کر، سب بیکار، نقصان اٹھانے والوں میں ہو گئے۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے، ان کو بھی ملا کے رکھو، ان کے بھی ملا کے رکھو، ان سے بھی دوستی کرو، ان سے بھی دوستی کرو، یہ منافقین کا طریقہ کار ہے۔ دو اپوزٹ چیزیں جو الگ الگ راستے پہ جا رہی ہیں، دونوں کی دوستی نہیں ہو سکتی۔ دو کشتی میں سوار ہو کے جائے گا تو نہ یہ کشتی میں رہے گا نہ وہ کشتی میں رہے گا، بیچ میں سمندر میں گر پڑے گا۔ دو کشتی میں وہی آدمی سوار ہو سکتا ہے جو دونوں کشتیاں اگر بازو بازو چل رہی ہیں، دونوں ایک ہی ڈائریکشن میں جا رہی ہیں اور دونوں کی رفتار بھی ایک ہی ہے، تبھی وہ سلامت رہ سکتا ہے۔ اگر ایک کی رفتار آگے پیچھے ہو گئی یا ایک کا ڈائریکشن چینج ہو گیا، دونوں صورتوں میں بھی بیچ والے کا ہلاک ہونا، برباد ہونا یقینی ہے۔ دونوں چیزیں، دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی ہو جائے تو آدمی برباد ہو گیا، یا تو ڈائریکشن چینج ہو گیا تو بھی برباد ہو گیا، یا رفتار بدل گئی تو بھی برباد ہو گیا، نقصان اٹھائے۔ تو یہ طریقہ کار بالکل صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ اس راستے پہ آ رہے ہیں تو اس راستے پہ آ جاؤ، اس راستے والوں سے دوستی رکھو۔ اگر اس راستے پہ جا رہے ہیں تو پھر اس راستے کو چھوڑ دو، اس راستے پہ نکل پڑو۔ نہیں میں یہ بھی راستہ چلوں گا، وہ بھی راستہ چلوں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ اے ایمان والو، جو اپنے دین سے پھر گیا، اب کیا ہوا؟ منافقین کو جب یہ کہہ دیا گیا کہ آپ یا تو ایمان والے بن کر رہیں تو یہاں رہو، ادھر دوستی نہیں کرنا، یا ادھر دوستی کرنا ہے تو ادھر چلے جاؤ۔ اب جب یہ کہہ دیا گیا تو ان کو سمجھ میں آ گیا کہ اب بیوقوف بنانے کی ہماری جو پالیسی ہے وہ کام آنے والی نہیں ہے، اب فیصلے کا وقت آ گیا، یا تو ادھر آ جاؤ یا تو ادھر چلے جاؤ۔ جب یہ کہہ دیا گیا تو اب انہوں نے سوچا کہ ہمارا فائدہ کس میں ہے، ادھر رہنے میں ہے یا ادھر جانے میں ہے۔ ان کو اس وقت سمجھ میں آیا کہ نہیں، وہ مال دولت والے لوگ ہیں، عزت والے لوگ ہیں، یہ بیچارے مسلمان، ان کے پاس کیا ہے؟ مال دولت ہے نہ کچھ ہے، کیا کریں ان کے ساتھ رہے؟ بلکہ جان کا بھی خطرہ ہے، الٹا جہاد میں بلائے تو پھر جانا پڑتا، تو ادھر کہاں خطرہ مول لیتے، چلو ان کے ساتھ چلے جائیں۔ تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، پھر واپس ان کے ساتھ چلے جاتے تھے۔ تو یہاں پر خطاب ہو رہا ہے کہ جو پھر گیا اپنے دین سے، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو ان قریب وہ دور بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو ان سے بڑھائے گا جو ایک دوسرے سے محبت کرنے والی ہوگی۔ ایک ایسی قوم پیدا ہوگی مسلمانوں میں جو ایک دوسرے سے محبت کرنے والی ہوگی، وہ ان لوگوں سے مقابلہ کرے گی۔ اذلۃ علی المؤمنین، جو ایمان والوں کے لیے نرم ہوں گے، اعزۃ علی الکافرین، اور کافروں پر سخت ہوں گے، مضبوط ہوں گے، کافروں کے خلاف سخت ہوں گے۔ تو ایسے لوگ بھی آئیں گے، آنے والے ہیں، وہ معرکہ ہوگا۔ اس وقت ان کا کیا ہوگا؟ اب تو ظاہری حالات کو دیکھ کر یہ ادھر چلے گئے، دین سے پھر گئے، چلے گئے، لیکن جب ان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اس وقت ان کا کیا بنے گا؟ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں، وَيَخَافُونَ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور یہ ان کی خصوصیت ہوگی کہ وہ اس معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ دیکھیں یہ ایمان والوں میں جو صفات بیان کیے گئے ہیں، دیکھیے آپ، جہاں ایک طرف منافقین کے صفات بیان کیے، یہاں پر ایمان والوں کے صفات بیان کیے گئے ہیں۔ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، ایک ایسی قوم پیدا ہوگی جو ایک دوسرے سے محبت کریں گے، وہ
وہ قوم کے اندر لوگ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے، ایک دوسرے کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہو جائیں گے، ایسی محبت ہوگی ان کے درمیان آپس میں۔ عزت علی المومنین، وہ مومنین پر بڑے نرم ہوں گے، عزت علی الکافرین، اور کافروں پر بڑے سخت ہوں گے۔ ایک طرف ان کا دل نرم رہے گا اور ایک طرف ان کا دل بہت اسٹرانگ رہے گا، یہ رہے گا۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، لڑائی کریں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اس سارے معاملے میں وہ کسی برا بولنے والے کے برا بولنے کو خاطر میں نہیں لائے۔ لوگ بولتے رہتے ہیں، بولنے دو، ڈرتے ہی نہیں۔ یہ ایمان والوں کی صفت ہوگی، جب وہ کوئی کام کر رہے ہیں اور یہ سمجھ کے کر رہے ہیں کہ یہ حق کام ہے، یہ اچھا کام ہے، تو وہ کام کرنے میں کسی کے بولنے کی پرواہ نہیں کرتے، چاہے برا بولو، چاہے گالی دو، چاہے کیا کامنٹ پاس کرتے کرو، ہم کو جو کرنا ہے وہ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں۔ یہ ان کی صفت ہے۔ یہ مصلحت پسندی، وقت کی نزاکت سے بدل جانا، حالات ادھر آئے تو ادھر کے ہو جانا، حالات ادھر کے فیور میں گئے تو ادھر کے ہو جانا، یہ منافقین کی صفت ہے۔ ایمان والوں کی صفت کیا ہے؟ وہ حق کے راستے پر چلتا ہے اور کسی کی پرواہ نہیں کرتا اور اپنا راستہ نہیں چھوڑتا۔ جب اس کو پتا چل جائے کہ میں حق کے راستے پر ہوں تو ختم، کافی ہے۔ اب چاہے زمین آسمان ادھر کے ادھر ہو جائیں، وہ اپنے راستے سے پھرتا نہیں۔ لوگوں کے بولنے کی کیا اہمیت ہے؟ لوگ تو بولتے رہتے ہیں، بولنے دو، وہ ڈرتے ہی نہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور یہ اللہ کا فضل ہے۔ جب اللہ کا فضل ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے، اور یہ اللہ کا فضل اللہ سب کو دیتا نہیں ہے، جس کو چاہتا ہے اسی کو دیتا ہے۔ فضل تو بولتے اسی کو ہے نا، فضل اللہ کا بولتے ہی اسی چیز کو ہے کہ اللہ سب کو نہیں دیتا، جس کو اللہ چاہتا ہے اسی کو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کا کام جس سے لینا چاہتا ہے وہی کام کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، جس سے نہیں چاہتا ہے وہ آگے نہیں بڑھتا، اس کو دلچسپی نہیں ہوتی۔ دین حاصل کرنے، علم دین حاصل کرنے کی طرف جستجو سب کی نہیں ہوتی، دل ہی نہیں بولتا، دل لگتا ہی نہیں ہے۔ دیگر انٹرٹینمنٹ کے چیزوں میں آپ دیکھیں گے بڑا دل لگتا ہے، ایک ایک گھنٹہ، دو دو گھنٹہ بیٹھنا، تین تین گھنٹے بیٹھنا ان کے لیے کوئی بات نہیں ہے۔ جہاں اللہ کی بات، دین کی بات، ہدایت کی بات، آخرت کی بات آ جائے، آدھا گھنٹہ، پون گھنٹے میں دل اکتانا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہے کہ اللہ کا فضل نہیں ہے، اس بات کی علامت ہے۔ ہم پر اللہ کا فضل نہیں ہے۔ اگر اللہ کا فضل ہوتا تو ہم کو ایسا کبھی محسوس نہیں ہوتا۔ اور کیا کریں، اللہ کی مرضی کی بات ہے، وہ فضل جس کو چاہے دیتا ہے، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس فضل کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم پر اللہ کا فضل نہیں ہے، کیا کریں گے اس لیے ہم نہیں کر رہے، نہیں، دعا کرو، یہ تو کر سکتے ہو کہ اللہ ہم کو اپنے فضل سے نوازے۔ جب اللہ فضل سے نوازے گا تو پھر یہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ تو اللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی کشادہ رحمت والا ہے، اس کی رحمت بہت کشادہ ہے، وہ سب جاننے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے اپنی رحمت کو محدود کر کے رکھ لیا ہے، محدود اس نے نہیں کیا ہے، وہ تو بڑی کشادہ رحمت والا ہے، لیکن لوگ رجوع نہیں ہوتے، فضل کو تلاش نہیں کرتے، فضل کو مانگتے نہیں۔ وہ تو بیٹھا ہے دینے کے لیے، ہم تو دینے کے لیے تیار ہیں، کوئی لینے والا ہی نہیں، وہ قصہ ہے۔ مانگو دے گا، کوشش کرو دے گا۔ اب خطاب ہو رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارے ولی، تمہارے دوست، تمہارے مددگار کون ہیں؟ ایمان والو۔ اب خطاب کس سے ہو رہا؟ ایمان والوں سے۔ اے ایمان والو، تمہارے دوست، اصل دوست کون ہیں؟ اصل ولی کون ہیں؟ اصل مددگار کون ہیں؟ اللہ۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، اور اس کا رسول بھی ہے۔ کون کون ہے؟ اللہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ کون ہے مددگار؟ اللہ۔ پہلا مددگار کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کی توفیق سے پھر مددگار کون ہے؟ رسول ہے۔ والذین آمنوا، پھر دیگر ایمان والے اللہ کے نیک بندے ہیں، تمہارے مددگار، تمہارے دوست، ولی۔ یہ ہے تمہارے دوستوں کی فہرست، یہ ہے تمہارے ولیوں کی فہرست۔ الذین یقیمون الصلاۃ، پھر ایسے ایمان والے جو صرف ایمان لا کے بیٹھ گئے نہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ ایمان والوں میں بھی ہر ایمان والا نہیں ہے تمہارا دوست، نیک لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، یؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیا کرتے ہیں۔ اگر وہ زکوٰۃ کے دینے کی جو ہے
استطاعت رکھتے ہیں، زکوٰۃ ان کے اوپر فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ بارگاہ الہی میں اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے ہیں۔ تو دیکھیے اب یہ پوری صفات بیان کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی۔ تو ہمارے ولی کون ہیں؟ اللہ ولی المومنین، اللہ ہمارا ولی۔ پھر ولی کون ہیں؟ رسول اللہ ہمارے ولی۔ پھر کون ہیں؟ ایمان والے جو نیک ہیں، نیکی کے راستے پر چلتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف جھکاتے ہیں، بندوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں، وہ تمہارے ولی ہیں۔ ان سے دوستی کرو، ان سے مدد لو، ان سے ہیلپ لو، تم کو کچھ نقصان نہیں۔ یا اللہ کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہو، ان سے مدد لیتے ہو، ان سے ہیلپ لیتے ہو، تمہارا نقصان ہوگا۔ یہ سب غرض کے لوگ ہیں تو تمہارے کبھی نہیں ہوتے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور یاد رکھو جس نے مددگار بنایا اللہ کو، اور جس نے مددگار بنایا اس کے رسول کو، اور جس نے مددگار بنایا اللہ کے نیک بندوں کو، ایمان والے بندوں کو، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی پارٹی ہے، اللہ تعالیٰ کا گروہ ہے، اس کا گروپ ہے۔ گروپ ہوتا نا، گروپ یا پارٹی، یہ اللہ کی پارٹی ہے۔ ہم الغالبون، اور غلبہ یہی پارٹی کا ہونے والا، یہی پارٹی غلبہ حاصل کرنے والی۔ آج بھلے ہی بظاہر کمزور دکھائی دے، لیکن غلبہ انہیں کو حاصل ہوگا، جیت انہیں کی ہونے والی۔ تو کون سی پارٹی؟ اللہ کی پارٹی۔ اور پارٹی میں کون کون ہے؟ اس گروپ میں کون کون ہے؟ اللہ، اس کا رسول، اور اللہ رسول کے راستے پر چلنے والے ایمان والے لوگ، نیک بندے اللہ کے، اولیاء اللہ، جن کی صفات ابھی بیان ہوئی، جو اللہ کے سامنے جھکنے والے، اللہ کی باتیں کرنے والے، بندوں کو اللہ سے جوڑنے والے، رسول سے جوڑنے والے، یہ وہ لوگ ہیں، یہ تمہارے حقیقی دوست۔ اگر تم یہ لسٹ بنانا چاہتے ہو اپنے فرینڈز کی تو یہ ہے تمہاری، اس کے حساب سے بناؤ۔ باقی لوگوں کے ساتھ صرف کام کاج کی حد تک بات چیت، معاملتوں کی حد تک لین دین، اس سے زیادہ نہیں۔ دوستی دل سے جو دوستی ہوتی وہ نہیں ہو سکتی، ان سے ہوگی۔ یہ پارٹی، دو ہی پارٹی ہیں، ایک ہے اللہ کی پارٹی، ایک ہے شیطان کی پارٹی۔ ایک طرف حزب اللہ کہا گیا، ایک طرف حزب الشیطان کہا گیا۔ تم کون سی پارٹی میں جانا چاہتے؟ چلے جاؤ۔ دونوں پارٹیوں میں ایک ساتھ تو نہیں ہو سکتے۔ دنیا کی کون سی ایسی پارٹی ہے جس میں آپ دونوں پارٹیوں میں شامل رہ سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ دنیا کے پارٹیوں میں ایک پارٹی دوسری پارٹی کے درمیان الائنس ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ ایک ہی آدمی دو پارٹیوں میں تو نہیں رہ سکتا نا، اور خاص طور سے جب کہ دونوں کے نظریات الگ الگ ہیں تو ایسا تو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ تو بالکل الگ الگ پارٹیاں ہیں، اللہ کی پارٹی، شیطان کی پارٹی، دونوں الگ الگ ہیں، تو دونوں میں تو نہیں رہ سکتے۔ آپ اس پارٹی میں رہ کر اس پارٹی کے لوگوں کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتے، وہ تو دشمن ہے، دشمن کے ساتھ دوستی کیسی؟ تو یہ بتایا جا رہا ہے دوستی کرنے میں ہم لوگ بڑے دل کھول کے دوستی کرنے والے واقف ہوتے ہیں، لیکن حقیقی دوستی ایسا نہیں ہوتی۔ معاملت کرتے ہیں کسی مجبوری سے، یا ان کے ساتھ اچھا میل جول رکھتے ہیں، چاہے وہ پڑوسی ہو یا محلے دار ہو یا ہم وطن ہو، ان کے ساتھ معاملت کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھے سے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے۔ یہ رہنا، یہ تو تمدنی زندگی میں سویلائزیشن کا ایک اصول ہے کہ آپ ہر کسی کے ساتھ اچھے سے رہو، اچھے سے ملو، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا مت کرو، کسی کے ساتھ دشمنی مت مول لو، اسی سے پیس قائم رہتا، امن قائم رہتا ہے، سب ہے۔ معاملت، ظاہری معاملت کی حد تک سب کے ساتھ اچھے رہو، لیکن دوستی جو دل سے ہوتی ہے اس کے معاملے میں ایسا نہیں ہو سکتا، دوستی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ دونوں الگ الگ پارٹیاں ہیں۔ اب دوستی کے لیے آپ کو واضح بتا دیا گیا کہ کس سے دوستی کرنا ہے، اب یہ دیکھ کے وہ حساب سے دوستی کرو۔ جس سے بھی دوستی کرنا ہے، جس کو بھی چاہنا ہے، جس سے بھی محبت کرنا ہے، وہ دیکھ کے کرو کہ اس پارٹی کا ہے تو وہ محبت کے لائق ہے، نہیں ہے تو نہیں۔
اب دیکھیے ہمارے پاس ہمارے معاشرے میں کسی بھی ایک بچے کو آپ اٹھائیے، بلائیے، سامنے بٹھائیے، اس سے دو نام لیجیے، ایک دیندار آدمی کا، ایک دنیا دار آدمی کا جس کے پاس مال دولت بہت زیادہ ہے، اور اس سے پوچھو کہ بھائی اب ان دونوں میں سے کیا بننا چاہتے ہو؟ کسی اللہ کے ولی کا نام لیجیے اور کسی دنیا دار پیسے والے نام شہرت والے کسی کھلاڑی کا یا کسی سیاست دان کا کسی کا بھی ایسا نام لیجیے، لیکن دیکھیے آپ ان دونوں میں سے کیا بننا چاہتے ہیں؟ دیکھیے بچہ کیا بنتا ہے، کیا بنتا ہے کہ دیکھیے اس سے پتا چلتا ہے کہ گھر کی تعلیم کیا ہے، بچے کس طریقے کی اٹھان ہے، کس طریقے کی پرورش ہے، پتا چل جائے۔ اچھی پرورش ہوگی تو اللہ کے نیک بندے کا نام لے گا، میں ان کی طرح بننا چاہتا ہوں۔ اگر خراب پرورش ہوگی تو وہ دنیا دار کا نام لے گا، میں ان کی طرح بننا چاہتا ہوں۔ یہ ہے حزب اللہ حزب الشیطان، کس راستے پہ جانا چاہتے ہیں؟ ویسا بننا چاہتے ہیں، جس راستے پہ جانا چاہتے ہیں ان کی طرح بننا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں واضح فرما دیا کہ دین کا راستہ ایسا نہیں ہے، فیصلہ کرو اور اپنے آخرت کا گھر کیا ہے، کیسا رہے گا وہ طے کرو، ادھر بھی ادھر بھی نہیں ہو سکتا، یا تو ادھر ہو جاؤ یا تو ادھر۔ اب آپ دوسرے رکوع میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ جو دین کی باتیں تم کو بتائی جا رہی ہیں یہ کتنی اہم ہے، یہ کوئی مذاق کھیل دل لگی نہیں ہے، یہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں یہ کوئی کھیل دل لگی کی باتیں، مذاق کی باتیں نہیں ہیں جو تم ہنسی میں اڑا رہے ہو، ایزی لے رہے ہو، بولتے رہتے نہیں، یہ بڑی سنجیدہ باتیں ہیں، اس کی تفصیل آپ کو آئندہ رکوع میں ملے گی۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، الحمد للہ۔